رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار۔ واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار من شجرۃ الانبیاء مشکاۃ الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد، وعلی آلہ بررۃ الکرام سیما ابن امہ علی علیہ السلام۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب لہ ولا ذالک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ یسجد لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو ضرور مل سکے۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، بزرگان قوم و ملت، میں نے ہر روز کی طرح آج کے اس مقدس، محترم، معزز اور متبرک اجتماع میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا۔ موضوع گفتگو، عنوان گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے کہ مسلسل انہی آیات کے ذیل میں اپنے معروضات آپ حضرات کی شائستہ اور شاداب سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور آج کی یہ آخری گفتگو ہے۔ کائنات کا پروردگار خداوند رب الافواج، حکیم علی الاطلاق، سب سے عظیم بادشاہ، لفظ کن سے کائنات کا خلق کرنے والا پروردگار ایک عظیم موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے رطب اللسان ہے، ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہے، اور مسلسل انہی سجدوں کے حوالے سے ذکر اور بیان جاری و ساری ہے۔ بس ذرا سا آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، چونکہ آج کی یہ آخری مجلس ہے اور بیان کو سمیٹنا بھی ہے، کہ یہ سجدہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سجدہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہی سجدہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مقبول بناتا ہے۔ یہی سجدہ ہے کہ جو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اور یہی سجدہ ہے کہ یہ سید الملائکہ بنا دیتا ہے۔ لیکن پھر یہی سجدہ ہے کہ صرف انکار کرنے کے اوپر شیطان رجیم بن جاتا ہے، مردود بارگاہ ہو جاتا ہے، راندہ بارگاہ ہو جاتا ہے، مغضوب بھی کہلاتا ہے، ملعون بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے سجدہ
اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رحمان و رحیم پروردگار کو سجدہ کرتا ہے، اپنے خالق کو سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ اور اس کی حقیقت سمجھ میں نہ آتی اگر خالق نہج بلاغہ کی بیٹی حضرت زینب اس کی وضاحت نہ کرتی۔ شاید ذہن آمادہ ہو گیا، بڑی جلدی میں آپ کو اپنی منزل تک لے آیا، وضاحت نہ کرتی، اس لیے کہ سجدہ کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ کر رہا ہے۔ شہزادی کی دعاؤں کے جملے ہیں، پروردگار انت الذی سجد لک سواد اللیل و ضاء النہار و شعاع الشمس و طبیع الماء، پروردگار تو وہ خدا ہے کہ جسے صرف رات سجدہ نہیں کرتی بلکہ رات کی تاریکی بھی سجدہ کرتی ہے، جسے صرف دن سجدہ نہیں کرتا بلکہ دن کا اجالا بھی سجدہ کرتا ہے، جسے صرف سورج سجدہ نہیں کرتا بلکہ سورج کی شعاعیں بھی سجدہ کرتی ہیں، وَطَبِعُ الْمَاءِ، صرف پانی نہیں بلکہ پانی کے بہنے کی آواز تجھے سجدہ کرتی ہے۔ اور جو ہے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، رات بھی سجدہ کر رہی ہے، رات کی تاریکی بھی سجدہ کر رہی ہے، دن بھی سجدہ کر رہا ہے، دن کا اجالا بھی سجدہ کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، یہ رات کا سجدہ اور دن کا سجدہ، رات کی تاریکی کا سجدہ، دن کے اجالے کا سجدہ، یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی بصارت ایک جگہ جمع کر دے، پھر بھی وہ بصارت یہ سجدہ نہیں دیکھ سکتی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رات کا سجدہ اور تاریکی کا سجدہ، دن کا سجدہ، اس کے اجالے کا سجدہ وہ دیکھے گا جو رات سے بھی پہلے ہو، رات کی تاریکی سے بھی پہلے ہو، دن سے بھی پہلے ہو، دن کے اجالوں سے بھی پہلے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حضرت زینب، رات کی تاریکی سجدہ، دن کا اجالا سجدہ، اور بی بی کی نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ جو ہے نا ایسے ہی نہیں، حضرت علی نے کہا زینب باپ کی زینت، توجہ ہے نا، یعنی کہ اللہ علی سے کہتا رہا کہ یا علی تو میری زینت ہے، علی کہتے رہے زینب تو میری زینت ہے۔ جو ہے نا یہ کیوں نسبت لی؟ اس لیے کہ بی بی نے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بھائی پہلی جنگ ہوئی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 313 افراد موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں پتا، کسی کا قبیلہ نہیں پتا، 2-4 کے علاوہ کسی شہید کا ایڈریس نہیں معلوم، قبیلہ نہیں معلوم، نسل نہیں معلوم، تاریخ ولادت نہیں معلوم، تاریخ شہادت نہیں معلوم۔ دوسری جنگوں میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، 2,500 شہید ہو گئے۔ توجہ ہے نا، نہ کسی کا قوم پتا، نہ قبیلہ پتا، نہ ان کا ایڈریس پتا، توجہ ہے نا۔ اور کمال یہ ہے، یہ ساری جنگیں وہ ہیں کہ جہاں پہ مورخین موجود ہیں، راوی موجود ہے، سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، علل اعلان جنگ ہو رہی ہے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد نہ شہیدوں کا نام پتا، نہ ان کی قوم پتا، نہ قبیلہ پتا، کچھ معلوم نہیں۔ یہ وہ جنگیں ہیں کہ جہاں پہ مورخین موجود ہیں، لیکن ایک جنگ ایسی ہے کہ جو دشت میں ہو رہی ہے، صحرا میں ہو رہی ہے، جنگل میں ہو رہی ہے، اور کمال یہ ہے ہر شہید کا پتہ بھی معلوم ہے، ان کا قبیلہ بھی معلوم ہے، ان کا شجرہ بھی معلوم ہے۔ حد تو یہ ہو گئے ان کے جانوروں کا بھی قبیلہ پتہ، ان کے اشعار پتہ، ان کے شجرے پتہ۔ اب بھائی سوال اٹھتا ہے کہ وہ جنگ جو رسول کی قیادت میں لڑی گئی، ان شہیدوں کا نام نہیں معلوم، لیکن وہ جنگ جو صحرا میں حسین کی قیادت میں لڑی گئی، ان سارے شہیدوں کا شجرہ بھی معلوم ہے، اصل بھی معلوم ہے، نسل بھی معلوم ہے۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ وہ سارے شہداء تاریخ کے صفوں میں گم ہو گئے، اور یہ جنگل کے شہداء ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو گئے۔ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے جواب دیا کہ وہ شہید تاریخ میں گم
اس لیے ہو گئے اور یہ زندہ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہاں پہ کوئی زینب جیسی خاتون نہیں تھی. کوئی زینب جیسی خاتون نہیں تھی. توجہ ہے نا, کوئی زینب جیسی خاتون نہیں تھی, اس لیے سارے کے سارے گم ہو گئے. اور دیکھیں آپ کس منزل پر بی بی لے کر کے آئی ہے. توجہ ہے نا, شام غریبہ آئی, شہادت سرکار سید الشہداء واقع ہو گئی. توجہ ہے نا, خیام میں آگ لگا دی گئی, چادریں لوٹ لی گئی, اسباب لوٹ لیا گیا. توجہ ہے نا, ادھر بیویاں جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر جلے ہوئے راکھ کے خیمے پہ بیٹھی ہوئی ہے. شام کو شام غریبہ کہا گیا. ادھر عالم یہ ہے کہ خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے, طبل بجائے گئے, نقارے بجائے گئے, جشن منایا جا رہا ہے. بھائی یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ بھائی خوشی اسی بات کی ہے نا کہ ہم نے امامت کو مار دیا, ہم نے امامت کو ختم کر دیا, ہم نے امامت کو مٹا دیا, ہم نے امامت کو مٹی میں ملا دیا. توجہ ہے نا, لیکن کمال ہے تم نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ امامت نہیں بلکہ حضرت زینب کے ہاتھ میں علمبرداری ہے. توجہ ہے نا, جیسے ہی خوشیوں کے شادیانے بچے, طبل اور نقارے بچے, خوشیاں منائی گئی کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا, کہ اچانک تاریخ نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے سیدہ زینب سید سجاد کو اٹھا لے آئی. آنے کے بعد سے آواز دیتی ہے, خوش نہ ہو جانا کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا, ابھی ورثہ امامت میرے حوالے ہے. بھائی علمداری حضرت زینب کے ہاتھوں میں. ورثہ امامت, بھائی یہی تو وجہ ہے. آپ کبھی تاریخوں میں غور کیا کریں, فکر کیا کریں, تدبر کیا کریں. حضرت زینب, توجہ ہے نا, عالم غیر معلمہ, 5 معصوموں کے ساتھ آپ کربلا سے لے کر کوفہ, کوفے سے لے کر کے شام. توجہ ہے نا, 1000 مقام ملیں گے جہاں پہ سید سجاد نے پوچھا ہے اپنی پھپھی زینب سے کہ پھپھی اماں کرنا کیا ہے. زینب نے کبھی نہیں پوچھا. توجہ ہے نا, بس شام غریبہ ایک مرتبہ سجاد کیا کرے. توجہ ہے نا, سجاد نے کہا پھپھی اماں علمبردار آپ, پھپھی اماں ذمہ دار آپ. توجہ ہے نا, بی بی سفر کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے. اور کمال یہ ہے, گفتگو کی علی کی بیٹی نے, اور کس لہجے میں بات کی ہے؟ علی کے لہجے میں. کہا جاتا ہے اس لیے لہجے میں بات کی ہے کہ آواز کا پردہ. شعراء نے اپنے اپنے تخیلات اور خیال پیش کیے. مجھے بھی اجازت ہے, الحمدللہ 3 ناظم بیٹھے ہوئے ہیں, ذیشان صاحب بھی, آفتاب صاحب بھی, حجت الاسلام مولانا شان حیدر صاحب بھی. ایک فکر پیش کر رہا ہوں. آواز کا پردہ, اگر آواز کا پردہ تو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, علی کی بیٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی شام غریبہ باتیں کی ہے. دکھائیں کہ علی کے لہجے میں بات کی. توجہ ہے نا, لیکن جب شام کا بازار اور دربار آیا ہے, اب علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں بات کی ہے. توجہ ہے نا, ہاتھوں کو جوڑ کر کے, بی بی یہ آپ علی کے لہجے میں بات کیوں کر رہی ہے, یہ علی کے لہجے میں کیوں گویا ہو گئی؟ کہا تمہیں پتا نہیں, تم نے تاریخ پڑھی نہیں. یہ جو کربلا میں 9 لاکھ آئے تھے, یہ اسی شام کے بھیجے ہوئے تھے. توجہ ہے نا, یہ شام کے بھیجے ہوئے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ بھائی مقصد یہی تو تھا نا, جب میرے بھائی نے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, میں نے حرام کو حلال کر دیا, حرام کو حلال کر دیا, میں نے شریعت محمدی میں تبدیلی کر دی. جواب کیا ملا تھا؟ بغضاً للابیک, حسین تم نے کچھ نہیں کیا, ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں. یعنی یہ شام کا لشکر آیا تھا علی کو ختم کرنے کے لیے.
علی کی آواز کو مٹانے کے لیے، علی کو درگور کرنے کے لیے میں علی کی بیٹی زینب شام کے بازار میں اور شام کے دربار میں علی کے لہجے میں بات کر کے بتانا یہ چاہتی ہوں، ارے او شامیوں، جس علی کو مٹانے کے لیے تم سفر کر کے کربلا کے جنگل تک آئے تھے، آج وہی آواز کربلا کے دشت سے اٹھ کر کے تیرے دربار تک آ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں یہ ہے علی کی بیٹی کا کمال۔ مجھے بتائیں آپ، دیکھیں میں صرف مجلسیں پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ممبر سے بیٹھ کر کے کچھ الفاظ صرف کیے جائیں تاکہ مجمع کا وقت ضائع ہو۔ تو جیسے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں آپ مسلسل سنتے چلے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور جو ہے ایک اچھا خطیب کون کہلاتا ہے؟ اچھا خطیب، بہترین ذاکر کون کہلاتا ہے؟ کیا وہ بہترین خطیب ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر ایک چہرے کو پہچانے اور اشارے سے کہے کہ بھائی آپ نہیں بولے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ پیچھے والے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، دائیں والے تو سانس بھی نہیں لے رہے ہیں؟ اور جو ہے خطابت کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں۔ یہ 4 کوالٹیز، 4 صفت جہاں جمع ہو جائے وہ ایک بہترین خطیب ہوتا ہے۔ اور وہ 4 صفت کیا ہے؟ خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، بولنے والے کو 4 چیزیں شرط ہیں۔ بولنے والا شکم سیر ہو کر کے بول رہا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا نہ ہو، معلوم ہوا کہ یہ مجمع سے خطاب کر رہا ہے، اندر سے سورہ توحید کی آواز آ رہی ہے۔ جو ہے بولنے والا شکم سیر ہو کر کے بول رہا ہو، اللہ جانے کہاں تک پذیرائی کرے آپ، شکم سیر ہو کر کے بول رہا ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، مجمع اپنوں کا ہو، غیروں کا نہ ہو۔ توجہ ہے؟ میں یہی 2 جملے اگر چوراہے پہ جا کر کے کہوں، نہ جانے کتنے سال چاہیے انہیں سمجھانے کے لیے۔ جب کتابیں پڑھ کر علماء سے سن کر ہم اور آپ نہ سمجھ سکے کہ زینب کسے کہتے ہیں، انہیں کیا سمجھائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی متوجہ رہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجمع اپنوں کا ہو، غیروں کا نہ ہو۔ توجہ ہے؟ تیسری شرط، بولنے والا آمادہ ہو، تیار ہو، ذہن پریشان نہ ہو۔ توجہ ہے؟ معلوم یہ ہوا، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج مولانا موصوف آگے تشریف لے آئے اور ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا افسر صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے اور دیگر علماء بھی ہیں۔ آپ حضرات ان کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں بہت جلدی اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں آقا صاحب۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بولنے والا آمادہ ہو، تیار ہو بولنے کے لیے، ذہن پریشان نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مجمع کو خطاب کرنا ہے، ذہن الجھا ہوا ہے گاڑی کی اسٹیپنی میں، ذہن الجھا ہوا ہے بجلی میں، لائٹ کا بل بقایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مجمع کتنا ہی اچھا زندہ و جاوید اور بولنے والا ہو، جب آپ پڑھتے ہی کچھ نہیں تو وہ سنے گا کیا؟ توجہ ہے نا؟ تیسری شرط یہ ہے کہ آمادہ ہو، اور چوتھی شرط، سب سے بڑی شرط، بولنے والا کوئی مرد ہو، عورت نہ ہو۔ دو چاروں میں بھائی 4 شرط ہے۔ بولنے والا شکم سیر ہو کر کے بول رہا ہو، بولنے والا ایسا ہو کہ مجمع اس کا اپنا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آمادہ ہو، ذہن پریشان نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔
وہاں علی کی بیٹی، چاروں شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تھی۔ چاروں شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ جانے کتنے پہر کی بھوک اور پیاس ہے، 72 کا غم لے کر کے آئی ہے، مجمع غیروں کا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک خاتون ہو کر کے مردوں کے مجمع میں خطاب کر رہی ہے، مجمع میں خطاب کر رہی ہے، اور خطاب کا عالم دیکھیں، خطاب کا عالم دیکھیں آپ۔ عالم یہ ہے کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے دربار میں داخل ہوا، اچھا دیکھیں آپ، ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے اور میرے چھوٹے بھائیوں تک کوئی بات پہنچ جائے شاید۔ آج اسلام کے اندر یہ ساری گڑبڑی، یہ ساری نا اتفاقیاں عقائد اور عقیدے کے مسئلے میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سارے واقعات رسول کے فوراً بعد واقع ہوئے۔ آقا صاحب ایک فکر دے رہا ہوں میں، رسول کے فوراً بعد واقع ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ حالانکہ سند یافتہ امام رسول کے تقریباً 80 سال کے بعد پیدا ہوئے، تقریباً 80 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن آج انہیں کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے، مانا کسے جا رہا ہے؟ یعنی کمال یہ ہے، فقہ کسی اور کے نام سے مشہور ہے، تسلیم کسی اور کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی۔ فقہ مشہور کسی اور کے نام سے ہے، امام احمد ابن حنبل، امام مالک۔ توجہ ہے نا؟ کوئی رسول کے 80 سال کے بعد، کوئی 120 سال کے بعد، کوئی تقریباً 180 سال کے بعد، لیکن تسلیم کسے کیا؟ جو رسول کے فوراً بعد تھے۔ تو تاریخ نے ایک بات ثابت کر دی نا کہ جو چیز کسی شے کے بالکل قریب ہو اسے لوگ سند یافتہ مان لیتے ہیں، اسے لوگ سرٹیفائیڈ مان لیتے ہیں کہ بھائی یہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ لوگ اسے مان لیتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ ادھر ہو رہی ہے کربلا میں جنگ، کربلا سے قافلہ چلا اسیروں کا۔ ادھر شام کا عالم کیا ہے؟ 42 ملکوں کے سفیر بلائے گئے، 42 ملکوں کے سفیر بلائے گئے۔ کس لیے بلائے گئے؟ بلائے اس لیے گئے ہیں کہ اسیروں کا قافلہ آئے گا، ہم نے حسین سے بیعت مانگی، حسین نے سر دے دیا، بیعت نہیں کی۔ توجہ ہے نا؟ اب ان کے اہل حرم اسیر ہو کر کے آ رہے ہیں دربار میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دربار میں آ رہے ہیں، 42 ملکوں کے سفیر بلائے۔ سفیر اکیلے نہیں چلتا، اپنے ساتھ تاریخ نویس کو لے کر کے چلتا ہے کہ سفر میں واقعات کیا ہوئے، وہاں جب ہم ٹھہرے تو کیا ہوئے، جب وہاں سے چلے تو کیا ہوا، وہ سارے حالات کو لکھتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ 42 ملکوں کے مورخین آ گئے۔ ذہن ناقص میں یہ ہے کہ ادھر سے اسیر آئیں گے، مجمع میرا اپنا ہے، تخت میرا ہے، تاج میرا ہے، حکومت میری ہے، سلطنت میری ہے، مورخ میرا ہے، قلم لکھنے والا میرا ہے، قلم دان میرا ہے، سارے کے سارے میرے اپنے ہیں۔ یہ تو اسیر ہو کر آئیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، رسیوں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہ بے چادر ہوں گے، معاذ اللہ ہم انہیں رسوا کریں گے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ ذہن ناقص میں تو یہی ہے۔ اب جو دربار میں بلایا، بلانے کے بعد سے لوگوں نے پوچھا کون؟ ملعون کہنے لگا قد خرج علینا رجلا فقتلناہ، ایک شخص نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ توجہ ہے نا؟ کہا کیسے قتل کیا، جنگ کیسے ہوئی، حالات کیسے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ یزید نے کربلا کے لشکر کے کمانڈر کو بلایا، بلانے کے بعد سے اپنے تخت کے نیچے ایک میز لگوائی، کہا اس پہ بلند ہو جا، بلند ہو کر کے بتا کربلا میں کیا ہوا۔ توجہ ہے نا؟ کربلا میں کیا ہوا۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک بلندی پہ میز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، سارے مورخین قلم اور ورق لے کر کے بیٹھ گئے کہ یہ بولے گا ہم لکھیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ بولے گا ہم لکھیں گے۔ اب اس نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا حضور کربلا کی جنگ کوئی جنگ تھی، ہمارا لشکر بہت بڑا تھا،
وہ سامنے آئے تھے، صرف 70-72 ساتھی تھے حسین کے ساتھ، حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں، صرف 70 اور 72 افراد تھے اور کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی. ہم نے پہلا حملہ کیا اور وہ سارے مارے گئے. توجہ ہے، جملہ میں عرض کر دو تاریخ کا ہے. کہنے لگا 70 اور 72 افراد تھے، ہم نے پہلا حملہ کیا، وہ سارے مارے گئے. جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا، آگے بڑھ کر کے کہتی ہے یزید مجھے اجازت ہے میں اس سے کچھ سوال کروں. کہنے لگا قیدن تو کیا سوال کرے گی؟ لیکن یہ 42 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے بولنے دو، دیکھو کیا بول رہی ہے یہ. جیسے ہی کہا نہ بولنے دو، زینب کو اجازت دی. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. زینب نے ایک مرتبہ کمانڈر کو خطاب کر کے کہا کیا کہنا چاہتا ہے کہ حسین کے ساتھ صرف 72 ساتھی تھے، تو نے پہلا حملہ کیا اور وہ سارے مارے گئے. کہا ایسا ہی ہوا تھا زینب. زینب فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے، تیرا لشکر کتنا تھا؟ کہا 9 لاکھ کا. کہا ہم کتنے تھے؟ کہا 72. کہا مجھے اتنا بتا دے، ہم 72 تھے، تم 9 لاکھ تھے، تو اکیلا انعام لینے کیوں آیا؟ وہ 9 لاکھ کا لشکر گیا کہاں؟ وہ 9 لاکھ کا لشکر کہاں گیا؟ توجہ ہے نا، اگر پہلے حملے میں مارے گئے تو وہ 9 لاکھ کہاں گئے؟ توجہ ہے نا، وہ 9 لاکھ کا لشکر گیا کہاں؟ جیسے ہی زینب نے کہا، ایک مرتبہ 42 ملکوں کے سفیر، کہا یزید یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی؟ تیرا لشکر تو 9 لاکھ کا تھا، ابھی تیرے کمانڈر نے بتایا ہے اور اسی نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ 72 ساتھی تھے، تو وہ لشکر گیا کہاں؟ توجہ ہے نا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کو. اب ذرا تصور کریں، کربلا کی جنگ ابھی ہوئی ہے، قافلہ اسیر ہو کر کے شام آیا، 42 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چاہتا تھا اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا. توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ چاہتا تھا اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانا. اگر حضرت زینب نہ ہوتی، توجہ ہے نا، آج 1400 سال کے بعد تاریخ پڑھنے والا یہ کہہ سکتا تھا ارے اسی دربار میں علی زین العابدین بھی موجود تھے، زینب بھی موجود تھی، یہ سارے کے سارے خاموش تھے. اس کا مطلب کہ یزید نے صحیح تاریخ بتائی ہے، لیکن وار حضرت زینب یزید کو خاموش کرا کر کے خود بول کر کے ہمیشہ کے لیے تاریخ کو سنہرے حرفوں میں نقش کروا دیا کہ دیکھو کربلا میں انسانیت کو زندہ کون کرنے گیا تھا اور انسانیت کو مردہ کرنے کون گیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے. جو ہے تاریخ کہتی اسی دربار کے اندر جیسے ہی پوچھا، کہا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، یہ اسیر ہو کر کے آئی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو. قد خرج علینا رجل فقتلناہ، ایک شخص نے خروج کیا تھا ہمارے خلاف، ہم نے اسے قتل کیا ہے. جیسے ہی کہا نا، علی کی بیٹی تڑپ کر کے پھر بولی، کہا سفیر روم یہ تخت پہ بیٹھا ہوا یہ تجھے کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ جسے اس نے شہید کیا ہے وہ کون تھا؟ میں بتاؤں ہم کون ہیں؟ جب سب نے کہا کہ اسے بولنے کی اجازت دو، اور جب اس نے بولنے کی اجازت دی تب حضرت زینب نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں. فرماتی الحمدللہ الذی اختانا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ وتوجنا بتیجان الشہادۃ الا ایھا السائل نحن من نسل المختار وذریۃ الکرار جد سید الانبیاء ابی سید الاوصیاء امی سیدۃ نساء العالمین اخی سید الشہداء. کہا یہ تجھے کیا بتائے گا ہم کون ہیں؟ ہم بتائیں ہم کون ہیں؟ کہا کون ہے؟ بی بی فرماتی ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے
جس نے ہمارے خاندان کو رسالت کے لیے چن لیا، جس نے شہادت کا تاج ہمارے سروں کے اوپر سجا دیا، جس نے ساری سیادت کو ہمارے اوپر قربان کر دیا، اور کہا سن ہم کون ہیں؟ ہمارا جد انبیاء کا سردار، میرا باپ ولیوں کا سردار، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی سید الشہداء۔ توجہ ہے نا؟ بی بی فرماتی ہے اسے سے پوچھ ہم کون ہیں؟ وہ کون تھا جس کے لیے رسول نے کہا تھا نا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے، پوچھ اس سے وہ علی اس کے خاندان کا تھا یا ہمارا باپ؟ توجہ ہے نا؟ وہ کون تھی جس کے اوپر نبی نے لعنت کی جو اس کے چچا کا جگر چبا گئی؟ توجہ ہے نا؟ اور آخر میں ایک جملہ کہا ہے بی بی نے، کہا کہ دیکھو اسے غور سے، کیسے یہ غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے کہ میں نے حسین کو مار دیا، میں نے حسین کو مار کر مٹا دیا۔ کہا اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ ان افسد اخی علی دنیا، ان افسد اخی دنیا ہو واخی علیہ الاخرہ، اس نے میرے بھائی سے اس کی دنیا چھین لی، میرے بھائی نے اس سے اس کی آخرت چھین لی۔ ان ارسل اخی علیہ الاخرہ وان ان ارسل اخی علیہ الاخرہ واخی ارسل علیہ دار البوار، اس نے میرے بھائی کو مار کر آخرت کی طرف بھیج دیا، میرے بھائی نے اسے زندہ چھوڑ کر جہنم کی طرف بھیج دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جو ہے چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور حکم تھا، تو یہ ہیں حضرت زینب کہ جو سجدوں کو بچا کر کے لے آئی ہیں، اور کس انداز میں بچا کر کے لے آئی ہیں؟ کبھی پشت شتر کے اوپر سجدہ کیا۔ بس آپ اس بی بی کے سجدوں کا اندازہ یہ لگا لے، بھائی سرکار سید الشہداء، امام منصوص من اللہ، وہ اگر خواہش کرے، حالانکہ زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں، اور کیا کہا؟ مدینے جانا تو شیعوں کو سلام کہنا، مدینے جانا تو ان سے کہنا کہ اس وقت کو یاد رکھنا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ لیکن دیکھیں شہزادی کے سجدوں پہ کتنی نظر ہے سرکار حسین کی۔ کہا کہ زینب جب نماز شب پڑھنا نا، سجدوں میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ ہے حضرت زینب کا سجدہ۔ بی بی نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے کا اثر ہے۔ جب بی بی آئی تھی نا شام کے بازار میں، استقبال کیسے ہوا؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کریں، پوچھیں ان سے۔ جب بی بی آئی تھی نا تو استقبال پتھروں سے ہوا تھا، صدقے کی کھجوروں سے ہوا تھا۔ یہ کہتے رہے نانو سادات الصدقۃ حرام علینا، ہم سادات ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اور آگے کی منزل میں آئے، استقبال کیسے ہوا؟ چھتوں کے اوپر سے گرم پانی برسایا گیا۔ عزادارو شام کا بازار، استقبال ایسے ہوا۔ لیکن یہ ہے سجدوں کی بقا کی وارثہ۔ بی بی نے پیغام پہنچایا، بابا کے لہجے میں گفتگو کی، گفتگو کہہ کے بی بی نے تلوار نہیں چلائی، بی بی نے جنگ نہیں کی، خطبے دیے، دے کر کے قید خانے میں چلی گئی۔ 1 سال قید خانے میں رہی۔ یہی شام کے جہاں پہ پتھر برسائے گئے تھے، یہی شام کے جہاں پہ پانی گرم برسائے گئے تھے، وہی شام کی خواتین ہیں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بی بی ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بھائی جب رہائی ملی ہے، اور جب یزید نے پوچھا ہے کہ آپ حکم فرمائے، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟
کہا 1 سال گزر گیا ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا. پہلے کالے کپڑے آویزہ ہوں، ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم پہلے اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے. لیکن عزادارو، کربلا کے کس کس منظر کو پڑھا جائے اور آپ کس لمحے کو برداشت کر سکتے ہیں. آج رہائی مل رہی ہے، لیکن عالم یہ ہے نا کہ وہ بی بی کہ جو در زندان پہ بیٹھ کر کے سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور بھائی کہتا تھا رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. جب وہ واپس آتے شام میں، بھائی اب کہاں جا رہے ہیں، بھائی کہتا تھا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. وہ معصومہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا ان پرندوں کے اپنے گھر ہیں، ہمارا گھر کوئی نہیں، بھیا ہم کب گھر جائیں گے. سجاد کہتے تھے سکینہ سب گھر جائیں گے، تو گھر نہیں جائے گی. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی جدت المظلومت الصغیرہ کانت یتغیر لونہا من کربلا الی الشام. میرا سلام ہو چھوٹی دادی مظلومہ سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی رہی، کبھی نیلے رخسار کبھی پیلے رخسار. عالم یہ ہے عزادارو، جب بھی اس بی بی کو تماچے پڑتے تھے نا تو کسی کو آواز نہیں دیتی تھی، بلکہ فرات کا رخ کر کے آواز دیتی تھی چچا عباس ذرا اپنے بعد آ کر سکینہ کا حال دے. اجرکم علی الزہرہ. عزادارو، ابھی آپ کے سامنے سے شبیہ علم نکلا، آپ نے دیکھا. حضرت عباس اور سکینہ کا وہ رشتہ ہے. میں بڑے اختصار سے جلدی میں خود جان بوجھ کر کے بڑے اطمینان سے مسائل پڑھتا ہوں، بڑا مختصر پڑھتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کی باتوں ہمیشہ کے ذہن میں رہے. سکینہ اور عباس، رہائی مل گئی، تبرکات کے صندوق آئے، تبرکات کے بعد سے سر شہداء آئے. سرکار حسین کا سر آیا، بیویوں نے ہجوم کیا، حلقہ بنایا، ماتم کرنا شروع کیا. اکبر کا سر آیا، ماتم کر لیا. قاسم کا سر آیا، ماتم کر لیا. آخر میں 2 سر آئے، کہا وارث موجود نہیں. زینب کی آواز آئی وارث میں ماں تو موجود ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے اکبر کا غم مناؤں، میں حسین کا غم مناؤں، یا اپنے بیٹوں کا ماتم کروں. آخر میں عزادارو مقتل کہتا ہے آخر میں سر عباس آیا ہے. سر عباس آیا. ایک مرتبہ بیویوں نے رکھ کر کے فریاد کرنا شروع کیا عباس تیرے بعد ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، عباس تیرے بعد ہمیں دیار پھرایا گیا، عباس تیرے بعد ہم پہ یہ مصیبتیں آئی ہیں. بیویوں نے ماتم کیا نا. ایک مرتبہ سجاد بلند ہوئے، کہا پھوپھی اماں اگر میرے چچا کا ماتم کر لیا ہو لائیں چچا کے سر کو ہمیں دے دیں. ایک مرتبہ زینب نے سوچا کہ شاید سجاد اب اپنا شکوہ کریں گے، لیکن سجاد نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ سجاد نے سر عباس کو لیا، اندھیرے قید خانے میں آئے، قبر سکینہ کے اوپر سر عباس کو رکھا. آواز دی سکینہ بڑا ارمان تھا چچا سے ملنے کا، سکینہ تیرا چچا آ گیا. عزادارو، اجرکم علی الزہرہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. اب علم کے پیچھے پیچھے گہوارہ حضرت علی اصغر. عزادارو عالم یہ ہے نا، بس ایک منظر پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. علی اصغر، کتاب کا نام ہے شیر خار. سر اٹھائیں دیکھیں میری طرف، بات سمجھ میں آ گئی نا. جب بھی جھولا نظروں کے سامنے آئے گا آنسو ضرور آئیں گے. عزادارو، کربلا میں ایک ماں ہے، اس کا نام ہے رباب. اس کی ساری کائنات اجڑ گئی. والی و وارث کربلا کے مقتل میں سو گئے. ایک 6 مہینے کا بچہ وہ بھی سو گیا. ایک سکینہ زندان میں سو گئی. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم زندان میں تھے میں نے دیکھا کہ میری ماں رباب رات کے وقت
बीवियों से अलग उठ कर के जिंदान में जाती है, जा कर के दीवार के सहारे बैठ जाती है। मैंने जब देखा ना, सज्जाद फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं अपनी माँ के पीछे गया, खुदा खैर करे कहीं ऐसा तो नहीं ये तन्हाई में दीवार जिंदान से अपने सर को टकराती हो। हजरत सज्जाद आए, एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा कि रबाब दीवार के सहारे बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को कभी आगे फैलाती है, कभी पीछे खींच लेती है, कभी आगे फैलाती है, कभी पीछे खींच लेती है। सज्जाद फरमाते अम्मा खैर तो है, ये आप हाथों को आगे क्यों फैला रही हैं, ये पीछे क्यों खींच लेती हैं। रबाब ने चौंक कर कहा सज्जाद ये मैं बजाते खुद जानबूझ कर नहीं करती। अरे सज्जाद मुझे मेरा असगर याद आता है, मेरे दोनों हाथ फैल जाते हैं, मुझे महसूस होता है कि मैं झूला झूला रही। आलम यह है सकीना और असगर रिहाई मिल गई, काफिला जाने लगा। सैयद सज्जाद जो चादर मिली है ना सकीना की तबर्रुक के संदूक में, कानों की बालियां मिली हैं सकीना की, सज्जाद लेकर के आए कब्र सकीना के ऊपर। कहा सकीना हमें वतन जाने की इजाजत दे दे, हम वतन जा रहे हैं। सकीना तेरी चादर भी मिल गई, तेरे कानों के बालियां भी मिल गई। सकीना तू फरियाद करती थी ना, या बते कज़्ज़ाब शिम्र कदात तकल यौमर ईद, बाबा वो गोशवारे जो तूने ईद में दिलाए थे वो शिम्र खींच करके ले गया। सकीना वो गुंदे मिल गए हैं, वो गोशवारे मिल गए हैं। सब्र सकीना में जल्जला आया, आवाज आई भैया मुझे गोशवारे नहीं चाहिए, अगर तबर्रुकात में से मेरे भैया असगर का कुर्ता मिला हो मेरी कब्र के गोशे में दफन कर दो, मैं ये सोचूंगी मैं जिंदान में तन्हा नहीं, मेरा असगर मेरे बर्दाश्त हौसला। बस एक मंजर शबीह ताबूत जुलझना आना है, बस एक जुमला पढ़ करके मैं खत्म कर रहा हूँ, सुन नहीं सकते, मसाहब तूलानी हो गए। अज़ादारों हजरत सकीना जुलझना, आपने सुना ना जब हुसैन वक्त आखिर सवार हुए हैं और घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया, हुसैन ने देखा कि सकीना कदमों से लिपटी हुई है, कदमों से लिपटी हुई है। हुसैन उतरे, सकीना को दिलासा दिया, बस आखिरी जुमला है, सकीना को दिलासा दिया, सकीना को रुखसत किया। हुसैन घोड़े पे सवार होकर के मक्तल में आए। जैसे ही मक्तल में जब आए हैं ना, और एक मर्तबा हुसैन का बदन जख्मों से चूर चूर तीरों से पुर हो गया है ना, और हुसैन जब घोड़े की पुश्त से जमीन के ऊपर गिरे हैं, जुलझना से कहा मेरी खबर शहादत पहुंचा दे। जुलझना ने पेशानी को खून में रंगीन किया और एक मर्तबा मक्तल से खयाम की जानिब चला, लेकिन मक्तल कहता है कि जुलझना ज़ैनब के खैमे पे नहीं आया, लैला और रुबाब के दरे खैमा पर नहीं आया, बल्कि एक मर्तबा जुलझना सकीना के खैमे के दर पे आया। आने के बाद से पाँव को मारना शुरू किया और हिनहिनाता है। एक मर्तबा चौथे इमाम से किसी ने पूछा कि जुलझना क्या कह रहा था। चौथे इमाम फरमाते हैं कि जुलझना जब सकीना के दरे खैमा पर आया था तो वो आवाज दे रहा था अज़्ज़लीमो अज़्ज़लीमो, सकीना जुल्म हो गया, अरे तेरा बाबा मक्तल में भूखा प्यासा मारा गया, अरे शिम्र का कुंद खंजर था, तेरे बाबा का सूखा गला था। अचानक एक मर्तबा करबला के मैदान में से आंधियां चली, आसमान से खून की बारिश हुई, मुनादी ने निदा दी कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला अला ज़ुबहल हुसैन अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लहु वला ज़ालिक अल्लाहुम्मा ला निलसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायात व बायात व ताबत अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लनहुम जमीअन या काशिफल करबे अम वजहिल हुसैन इक्शिफ करबना बिहक़्क़ अख़ीकल हुसैन या साहिबल अस्र व ज़मान अज्जिल अला ज़ुहूरिक मातम हुसैन।